اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کیا کہ میں اپنا زمین کے اندر ایک نائب بنانا چاہتا ہوں جو میرا علم میں وارث بنے گا۔ تو فرشتوں نے یہ اعتراضاً نہیں کہا تھا، کوئی اللہ کی ذات پر فرشتوں نے نہ ہی یہ اعتراضاً کہا، نہ ہی فرشتوں نے بنی آدم پر حسد کی بنا پر۔ ویسے اے اللہ تعالیٰ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں، ذرا ہمیں یہ بتا دیجئے، ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا، ہم آپ کی حکمت جاننا چاہتے ہیں۔ اعتراض بالکل مقصود نہیں تھا فرشتوں نے، تو یہ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو مخلوق زمین کے اندر جا کر فتنہ فساد برپا کرے گی۔ اب یہاں پر لوگوں کے دلوں کے اندر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، جب بنی آدم حضرت آدم دنیا میں آئی نہیں ہے تو فرشتوں کے دلوں کے اندر یہ بات، ذہنوں کے اندر یہ بات کیسے آ گئی کہ وہ زمین کے اندر جا کر فتنہ کریں گے، فساد کریں گے، تہلکہ مچائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا اور جنات کو زمین کے اندر بھیجا۔ اب یہ جنات زمین کے اندر رہتے تھے اور زمین کے اندر قتل و غارت کرنا، خون ریزی کرنا، ایک دوسرے سے ناحق مال چھیننا، ان کا یہ کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اب ان کو مارو، مار کر ان کو جنگلوں کی طرف اور جزیرۃ العرب جو جزیرے ہیں اور ان کو سمندروں کی طرف بھگا دو۔ اور جو ان کا بڑا سردار تھا شیطان، اس کا نام اس وقت عزازیل تھا، اس کو پکڑ کر آسمانوں پر لے گئے فرشتے۔ اب فرشتوں نے انسانوں کو قیاس کر لیا جنات پر کہ جس طریقے سے وہ جنات زمین پر رہتے تھے، خون ریزی کرتے تھے، ہو سکتا ہے یہ جو مخلوق پیدا کی جا رہی ہو یہ بھی زمین کے اندر جا کر خون ریزی کرے، فتنہ برپا کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے، تم تو صرف نافرمانوں کہ تمہاری نگاہ صرف نافرمانوں پر ہے، لیکن میرے ہاں تو ذرہ ذرہ بھی کوئی چیز میرے ہاں مخفی نہیں ہے۔ یہاں پر بنی آدم کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو گڑ گڑانے والے ہوں گے، ہزاروں لاکھوں انبیاء آئیں گے، صلحاء آئیں گے، شہداء آئیں گے، اللہ کے سامنے رونے دھونے والے ہوں گے، گڑ گڑانے والے ہوں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اب حکم دیا حضرت جبریل علیہ السلام کو، جبریل جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ زمین کے مختلف حصے ہیں بنجر زمین بھی ہے اور اسی طریقے سے زرخیز زمین بھی ہے، پہاڑی علاقے بھی ہیں، ریگستان علاقے بھی ہیں، اور بعض زمین جو ہے سفید ہے، بعض سیاہ ہے۔ فرمایا کہ ہر جگہ کی مٹی لے کر آؤ۔ اب جب حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے ہیں، زمین سے مٹی اٹھانے لگے تو مٹی نے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا حضرت جبریل کو، اعوذ باللہ، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اللہ کا نام کا واسطہ دیتی ہوں، مجھ سے مٹی نہ اٹھاؤ۔ جب حضرت جبریل نے سب سے خالق کا نام سنا، اللہ کا نام سنا کہ مٹی اللہ کا واسطہ دے رہی ہے، تو جبریل فوراً واپس لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہاں جبریل مٹی لے کر کیوں نہیں ہے؟ عرض کیا اے اللہ تعالیٰ جب مٹی اٹھانے لگا تو مٹی نے آپ کا واسطہ دے دیا، آپ کا نام سن کر واپس آ گئے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ تم مٹی لے کر آؤ۔ جب دوبارہ یہ مٹی لینے کے لیے آئے تو دوبارہ مٹی نے یہی واسطہ دے دیا اللہ تعالیٰ کا کہ مجھ سے کوئی چیز کم نہ کرو، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں۔ یہ بھی واپس آ گئی، یہی آ کر جواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ تم مٹی لے کر آؤ۔ جب یہ آئے مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے پھر اللہ کا واسطہ دیا، تو اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے میں بھی اسی اللہ سے ڈرتا ہوں جس کا تو واسطہ دے رہی ہے، مجھے اللہ کا حکم یہی ہے، اٹھانے کا حکم ہے، اللہ کے حکم کا میں پابند ہوں، اللہ کے حکم کو کیسے میں اس میں تاخیر کر سکتا ہوں، ضرور مٹی لے کر جاؤں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ہر جگہ سے مٹی اٹھائی، مختلف انواع سے مٹی اٹھائی، سفید زمین سے بھی مٹی اٹھائی، سیاہ زمین سے بھی مٹی اٹھائی، اور پہاڑی علاقوں سے بھی مٹی اٹھائی، ریگستان علاقوں سے بھی مٹی اٹھائی، زرخیز زمینیں ہیں، بنجر زمینیں ہیں، کھاری زمینیں ہیں، ہر جگہ سے مٹی اٹھائی ہے۔ اس وجہ سے آج انسانوں کی شکلوں